بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الله من يقرأ الفاتحة. وفقد أمري الله إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. أمير المؤمنين وأولاده المعصومين الذين تكلموا وسمعا كلامه، ومن سكت علم ما في نفسه، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه معاده. والصلاة والسلام على نبي الأمي القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. دائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله سبحانه وتبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. صلوات الحمد ایک جاتی ہوئی صلوات. تمام عالم انسانیت اور تمام اہل اسلام کے لیے احکام دین پر عمل کرنے کے اور قرآن کو ماننے کے اصولوں میں یہ بات شامل ہے کہ ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا جائے اس عمل میں نبی کی سیرت کو نمونہ عمل قرار دے کر عمل کو بجا لایا گیا ہے. سیرت پیغمبر تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، پیغمبر کی سیرت تمہارے لیے آئیڈیل ہے. نبی کو اللہ نے آئیڈیل بنایا، نمونہ عمل بنایا، اور صرف نمونہ عمل نہیں بنایا بلکہ یہ فرمایا کیونکہ میں نے ان کو نمونہ عمل بنایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا فعل میرا فعل ہے، ان کا قول میرا قول ہے. یہ جو کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کر رہے ہیں، وہ میرا مقصد ہے. انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں وہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بتائی ہیں، وہ میں نے کہی. چونکہ میں نے قرآن بھیجا ہے، میں نے کتاب بنائی ہے، بھیجی ہے، میں نے احکام بنائے ہیں، میں نے دین بنایا ہے. دین میں نے بنایا ہے لیکن میں کبھی بتانے نہیں آیا. میں مکان بنا کر لامکان ہو گیا. میں نے کبھی آگے دین بتایا نہیں ہے. جب ہمیں دین بنایا ہم نے تھا اور بتایا ہم نے نہیں، تو مجبوری یہ ہے کہ تم تک دین پہنچے کیسے. دین اللہ نے بنا دیا تو ہم تک کیسے دین پہنچے. تو اب اس دین کو کہ جو اللہ نے بنایا ہے ہم تک پہنچانے کے لیے اس اللہ نے جو قادر مطلق ہے، جس نے قرآن میں یہ کہا ہے کن فیکن، وہ کن میں سب کچھ کر سکتا ہے، اس نے اپنے دین کو پہنچانے کے لیے، شریعت کو نافذ کرنے کے لیے نبی کو ذریعہ بنایا ہے، نبی کو وسیلہ بنایا ہے. تو جو کام اللہ کر رہا ہے وہ کام سنت ہوگا کہ نہیں ہوگا. خدا جو کام کر رہا ہو، رسول جو کام کر رہے ہوں، وہ بدعت یا شرک تو ہو نہیں سکتا ہے.
اب مجھے بتائیں احکام الہی یہاں آنے کے لیے اللہ نے وسیلہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ اگر وسیلہ بنا کر خدا اپنے احکام بھیج رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خود وسیلے کا قائل ہے، اور جب خدا وسیلے کا قائل ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں وسیلے کو بدعت کہنے والے؟ اگر ہم نے دیکھا ہے کہ احکام الہی یہاں تک آ رہے ہیں تو ان کو اللہ نے کسی کو وسیلہ بنایا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہاں آ نہیں سکتا، ہم وہاں جا نہیں سکتے، وہ بتانے نہیں آ سکتا، ہم پوچھنے نہیں جا سکتے، بتانے اس لیے نہیں آ سکتا کہ وہ ہم جیسا نہیں ہے، پوچھنے ہم اس لیے نہیں جا سکتے کہ ہم اس کے جیسے نہیں ہیں۔ تو اب بیچ میں ایک رابطہ ہو کہ جو وہاں سے لے کر یہاں پہنچا دے، وہاں سے پوچھے اور یہاں بتا دے، اس رابطے کا نام رسالت ہے، اس رابطے کا نام امامت ہے۔ اور رابطہ ایسا ہو کہ جب وہاں سے لے رہا ہو تو اس کے صفات کا مظہر دکھائی دے، اور جب یہاں دے رہا ہو تو ہمارے جیسا دکھائی دے۔ اب غلط فہمی ملا کو یہی سے ہو گئی، جس نے وہاں سے دیکھا اس نے خدا مان لیا، جس نے یہاں سے دیکھا اپنے جیسا مان لیا۔ وہاں سے دیکھا کہ وہاں سے احکام لے رہا ہے، پردے کے پیچھے ہے، ہاتھ نکل کے آ گیا، پوچھتے کا پیغمبر اسلام کو پڑھا، مہر نبوت کو ہاتھ میں ٹچ کیا۔ اب مسلمان حیرت میں ہیں، آج تک سب یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ ہم نے کہا ویسے اللہ کو مانتے ہی نہیں جو ہاتھ کا محتاج ہو، اللہ کا ہاتھ میں ہاتھ تھا۔ تو انہوں نے بحث کی، اور اب بحث کرتے رہے۔ ہم نے بھی کہا تھا نا بحث میں کبھی بڑھتے نہیں ہیں، یہ تو صحیح آپ کے اللہ کا ہاتھ کہاں پڑا؟ مہر نبوت پر، کاندھے پر جہاں نبی کی مہر تھی، جہاں آپ کے اللہ کا ہاتھ پڑا ہے وہاں ہمارے مولا کے قدم پڑے گئے۔ پیغمبر نے مل کے گرا دیا، جو بڑا والا تھا کبھی گرا دیجیے، رسول اللہ آپ گرا دے، کھڑے نہیں علی آپ گرا دیجیے۔ سیڑھی کہاں سے لائیں؟ اچھا ہوا کو اگر اشارہ کرتے تو اٹھا سکتی تھی کہ نہیں؟ ہوا علی جو ہے کسی ذریعے کے، کسی وسیلے کے، کسی سلسلے کے، لکڑی کے ممبر کے محتاج نہیں ہے، ان کو سیڑھی نہیں چاہیے، وہ ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، خود پیغمبر نے کہا ہے جب خیبر کا دروازہ اٹھا کے ہاتھوں والی کھڑے تھے اور خندق کے بیچوں بیچ میں کھڑے تھے، خندق کے بیچوں بیچ میں کھڑے تھے، خندق کے اندر نہیں تھے، خندق کے اوپر بیچوں بیچ میں کھڑے تھے، اور ایسے دروازہ لگایا، مسلمان آ گئے اور ایسے لگایا اتر گئے۔ ایک خندق کو پار کرنے کے لیے علی نے اس دروازے کو ایسے لگایا، مسلمان اس پہ آئے اور ایسے لگایا، لشکر ادھر اتر گیا۔ اچھا ذرا سا ہلا دیتے تو قصہ ختم ہو جاتا کہ نہیں؟ لیکن مجھے بتائیں جب مسلمان دنیا میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے ہوئے اصحاب پیغمبر ایک چھوٹی سی خندق بغیر علی کے پار نہیں کر سکتے، علی کے بغیر کیسے پار کر سکتے ہیں؟ صلوات دیتے محمد والے دیکھو علی کیسے اکڑ رہے ہیں۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ یہ جملہ آپ کو یاد ہے، کبھی سنا اور کسی عالم سے، کسی ذاکر سے تاریخوں میں لکھا ہے، نبی نے فرمایا علی کو نہ دیکھو، ان کے قدموں کو دیکھو، ان کے قدموں کو دیکھو، ہوا اپنے دوش کو اٹھائے ہوئے ہے۔ یہ ہے خیبر کے مرحلے میں، خیبر کے مرحلے میں یہ موقع پہ جو پیغمبر نے فرمایا ان کے کیا دیکھو۔ اچھا جو نبی کسی کو دیکھنے کا حکم دے اس کا دیکھنا کیسا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں النظر الی وجہ علی بعد، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھو عبادت ہوگی۔ تو صرف چہرہ ہی نہیں، اگر نبی کہے چہرہ دیکھو تو عبادت ہے، اگر کہیں قدم دیکھو تو عبادت ہے۔ محمد وعلی محمد۔ ضرورت محسوس نہیں کی، کائی توڑنا ہے، کیسے توڑیں گے، کیسے توڑیں گے؟ تو نبی نے کہا کام کریں یا علی آپ میرے کاندھے پہ آ جائیں اور آپ اس کو توڑ دیں۔ اچھا علی کو ہی کیوں توڑوایا، خود کیوں نہیں توڑ دیا؟
بت شکن مولا کو کیوں بنایا؟ بت شکن علی کو کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ پیغمبر جانتے تھے کل لوگ علی کے باپ کے ایمان کو شک کریں گے۔ آج ہم بیٹے کو بت شکن بنا کر بتا رہے ہیں کہ اگر تربیت میں ذرہ برابر بھی بتوں سے محبت ہوتی ہے، جنہوں نے 40 سال تک بتوں کے چڑھاوے کھائے ہیں، بتوں کے چڑھاوے کھا کے مسلمان بننا اور ہے جنت کا کھانا کھا کے ایمان بننا۔ سوار ہو جائیے، آپ اس کو توڑ دیجیے۔ پیغمبر اسلام نے کاندھے پر علی مرتضیٰ کو سوار کیا کہ نہیں؟ اچھا سوار کیا تو اس کے بعد کچھ جملے ہیں تاریخ میں، علی کاندھے پہ ہے نبی کے۔ نبی کون ہے؟ خدا کے بعد سب سے بڑی شخصیت، سب سے بڑی سے مراد اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، اونچی سے اونچی، بلند سے بلند۔ اب بلند سے بلند شخصیت کی بلندی پر علی کھڑے ہیں۔ اب ہم سے کہتے ہیں آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں، میاں ہم کیا بڑھائیں گے، تو خود ہی علی ہو، ہم تو وہی کرتے جو نبی نے کیا ہے۔ ہم تو وہی کرتے ہیں جو نبی نے کیا ہے۔ نبی نے اپنے کاندھے پہ علی کو اٹھایا ہے۔ اچھا اور ایک روایت اور آپ نے سنی ہوگی، ایک روایت بہت پڑھی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر سفر پر تھے تو نبی کسی کے کاندھے پر بیٹھ گئے تھے، نبی کسی کے کاندھے پر، حالانکہ روایت بالکل غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ جو دیکھنے والے پیچھے سے آئے تھے ڈھونڈتے ہوئے نبی کو، تو کیا ڈھونڈتے ہوئے آئے تھے؟ قدم کے نشان۔ اچھا قدم کے نشان کاندھے پر بیٹھ کے بنتے ہیں؟ یہ زمین پر چلنے سے بنتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کی روایت مانتے ہیں، ہم تو بہت صحیح اور ٹھیک بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے جو ہے کہہ دیا کہ کاندھے پہ نبی کو کاندھے پہ فلاں صاحب نے بٹھایا، نبی کاندھے پہ بیٹھے، اور بس دو ہیں تاریخ کے واقعے، ایک ہے نبی نے کسی کو کاندھے پر بٹھایا، اور ایک آپ کی روایت سے نبی کسی کے کاندھے پر بیٹھے، وہ ہم نے سنت پیغمبر اپنا لی، جسے نبی نے اٹھایا اسے اٹھاتے رہو، جسے نبی نے دبایا اسے دباتے رہو۔ دیکھیے کبھی کبھی ہمارے درمیان میں آواز اٹھتی ہے، ارے بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کے عیب کھولنے کی، آپ اپنے کام سے کام رکھیے، آپ فضائل پڑھیے، کسی کے عیب کیوں کھولتے ہیں؟ ارے میں نے کہا تو نہیں کھولنا چاہیے بھائی کسی کے عیب، میں کون ہوتا ہوں کھولنے والا؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، جس کے عیب رسول اور اللہ نے مل کر کھولے جن کے عیوب کو نبی نے اور خدا نے مل کر کھولا ہو اور ظاہر کیا ہو، ایسا کرنا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے کیا؟ جو کام خدا کر رہا ہے وہ بدعت نہیں ہو سکتا، شرک نہیں ہو سکتا، حرام نہیں ہو سکتا۔ جو کام رسول کر رہے ہیں وہ سنت رسول میں شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا نبی نے ان کے عیوب چھپائے ہیں یا کھولے ہیں؟ اگر کھولے ہیں تو کھولنا مستحب ہے، اور اگر چھپائے ہیں تو چھپانا واجب ہے، اور اگر اپنے آپ کھولنا واجب تھا اور آپ نے نہیں کیا تو آپ دیانت دار نہیں خیانت دار ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں کتنے سورے ہیں؟ 114۔ سارے سورے بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں، سارے سورے بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں ایک کے علاوہ۔ اچھا آپ کو پتا ہے بسم اللہ سے شروع ہونے والے جو سورے ہیں ان کے لیے مولا نے کیا فرمایا؟ انا نقطۃ تحت، میں وہ نقطہ ہوں جو بائے بسم اللہ کے نیچے رکھا ہے۔ کسی نے کہا مولا نے، اور یہ حدیث اتنی مشہور ہو گئی کہ سب کے یہاں ہے، سب کے یہاں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب بھی بسم اللہ پڑھیں گے تو علی تلاوت میں علی آ جائیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تلاوت میں علی آ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تلاوت میں علی آ جائیں گے، ہم بسم اللہ پڑھیں گے نہیں۔
انہوں نے بسم اللہ کو حذف کر دیا. اب جانتے بسم اللہ کی حذف ہوئی ہے دشمن علی میں حذف ہوئی. لیکن یاد رکھیں قرآن پڑھنے سے پہلے ہی بسم اللہ اگر کہنا ایک بار بھی کہیں تب بھی آپ کو کہنا پڑے گا. بغیر شعور و عقل کی راہوں میں پڑھ نہیں سکتے, بغیر عزم بلندی پر چڑھ نہیں سکتے. علی ہے نقطۂ پر نور بائے بسم اللہ, علی کو چھوڑ کے قرآن ایک اثر ہے ڈنڈوں میں اضافہ. آپ ان کو چھوڑ کر قرآن پڑھیے تو ڈنڈوں میں اضافہ ہوگا کہ نہیں؟ آگ کے شعلے بڑھتے چلے جائیں گے. اگر رحمتوں میں اضافہ کرنا ہے تو ان کو ساتھ میں لینا پڑے گا. میں خود نہیں کہتا ہوں, پیغمبر کی حدیث میرے سپورٹ میں ہے. نبی کہتے ہیں میں دو چیزیں وراثت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرا ورثہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے قرآن اور ایک ہے اہل بیت. قرآن ہے چپ, اہل بیت ہے بولنے والے. تو جو دنیا سے جاتا ہے دو ہی چیزیں چھوڑتا ہے نا, ایک چپ اور ایک بولنے والا. زمین, جائیداد, پیسہ, باغ, یہ سب چپ ہوتے ہیں. بیٹا, بھائی, بھتیجے, بھانجے, یہ سب بولنے والے ہوتے ہیں. کیا کبھی آپ نے کہیں سنا کہ کسی باغ نے چلا کے کہا اس کے بیٹے کا وارث میں؟ کبھی کہا کسی باغ نے؟ کسی کھیت نے چلا کے کہا ہوگا اس کے بیٹے کا وارث میں؟ ہمیشہ وارث کون ہوتا ہے؟ جو بولنے والا ہوتا ہے. جو بولنے والا ہوتا ہے وہ چپ کا وارث ہوتا ہے. میرے باپ نے اگر کوئی کھیت چھوڑا ہے تو اس کا وارث میں ہوں, میں ہوں اس کھیت کا وارث. اچھا, اب میری اجازت کے بغیر اس کھیت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی ہماری اس جائیداد میں ہماری اجازت کے بغیر کسی اپنے کو لے جا کے دفنا دے تو یہ بھی میری مرضی ہے, رکھے تو کھا کر پھینک دیں. ہماری مرضی ہے, آپ نے ہماری مرضی کے خلاف رکھنا آپ کے لیے حرام ہے, جائز ہی نہیں ہے. پروردگار عالم کے نبی کہتے ہیں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں, قرآن و اہل بیت. اہل بیت قرآن کے وارث ہیں, وارث کی اجازت کے بغیر پڑھو گے تو لعنتیں پڑیں گی, اس کی اجازت سے پڑھو گے تو رحمتیں ملیں گی. محمد وآل محمد. تلاوت کلام پاک کے دو اثر ہیں. تو اب وارث کی اجازت کے بغیر آپ اس کو لے رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. قرآن میں کتنے سورے؟ 114. سب ہر سورہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے. ایک سورہ ہے جو اس میں بسم اللہ نہیں ہے. وہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ توبہ بولتے ہیں اس کو, سورہ برات بولتے ہیں اس کو. یہ سورہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتا ہے. بات کیا ہو رہی ہے؟ اگر عیب اللہ نے چھپائے ہیں تو ہم بھی چھپائیں گے, اگر اس نے کھولے ہیں تو ہم بھی کھولیں گے. بھائی ہم خدا سے الگ تھوڑے ہیں. رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیں, نام رکھ لینے سے تھوڑے کوئی سنت رسول پہ چلتے ہیں. اس کا پریکٹیکلی طور سے پتہ ہونا چاہیے نا سنت رسول ہے کیا. تو ایک مرتبہ پروردگار عالم نے اسی سورے کی جس میں بسم اللہ نہیں ہے چند آیتیں بھیجی اور کہا یا رسول اللہ اے میرے حبیب کو جا کے مکے میں سنانا ہے, مکے میں لے جا کے سنا دیجیے. تو نبی نے ان آیتوں کی تبلیغ کے لیے اپنی ایک بیوی کے باپ کو منتخب کیا. ایک بیوی کے باپ کو منتخب کیا اور جب منتخب کیا تو اسے کہا یہ لو, یہ میری نیابت میں جا کر مکے میں سنا کے آؤ. سورہ برات. سورہ برات میں بتوں کی ہجو کی گئی ہے, بتوں کو برا بھلا کہا گیا ہے, بت پرستوں کو برا بھلا کہا گیا, مشرکوں کو برا بھلا کہا گیا. کل لو یہ لے جا کر سناؤ. اچھا, جو تمنا بہت دنوں سے دل میں تھی کہ ہم نبی کی نیابت میں کچھ کام کریں, آج پوری ہو رہی کہ نہیں؟ آج جانے کو مل رہا ہے. اچھا, اب جانے کو کبھی ایسی منزل پر کسی کو کوئی ایسا موقع ملے, ایک صلوات میں محمد جب کبھی ایسا موقع کسی کو ملتا ہے کہ وہ ایسی منزل پہ جا رہا ہے تو وہ سب کو بتاتا ہے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں, ہمیں وہاں سے خط آیا ہے, ہمیں وہاں سے بلاوا آیا ہے. تو اب یہ بھی آج نبی کی نیابت میں جا رہے ہیں, بڑا ہوتا ہے. تو اپنے دوستوں میں ہنگامہ ہے, آج ہمارا دوست جا رہا ہے نبی کی نیابت میں. اچھا, دوستوں میں ہنگامہ ہے, مردوں میں ہنگامہ ہے, ادھر بیٹی سب سے کہہ رہی ہے آج ہمارے ابا جا رہے ہیں, آج ہمارے ابا جا رہے ہیں, نبی کی نیابت میں جا رہے ہیں. اور جب جانے لگے, آپ کو پتا ہے نا جا رہے ہیں. اچھا, مجھے نہیں پتا کہ نبی نے ان کو منتخب کیوں کیا.
نبی نے ان کو کیوں منتخب کیا؟ لیکن ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اکثر گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور جھگڑوں کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی، شوہر اپنی زوجہ پہ الزام لگاتا ہے تم ہمیشہ اپنے والوں کو دیکھتے ہو، اور زوجہ کو شوہر کہتا ہے کہ تم اپنے والوں کو دیکھتی ہو، تو اپنا پرایا گھر میں چلتا ہے۔ تو یہی جھگڑا رسول کے گھر میں بھی تھا۔ رسول کی ایک بیوی ہمیشہ کہتی تھی جب دیکھو اپنے ہی داماد، اپنی ہی بیٹی، اپنے ہی نواسے، ارے کبھی ہمارے ابا کو بھی یاد کر لیا۔ تو نبی نے یہ برسوں کا جھگڑا ختم کیا، ان کو بلایا، کہا جاؤ میری نیابت میں یہ سورہ کی آیتیں سنا کے آؤ۔ بڑے کر و فر سے چلے، کچھ دور پہنچے تو جبرائیل نازل ہوئے، یا رسول اللہ انہیں واپس بلاؤ، یا خود جاؤ، یا اسے بھیجو جو آپ میں سے ہو۔ آپ خود جائیے یا اسے بھیجیے جو آپ میں سے ہو۔ آپ سمجھے آپ میں سے کیا ہے؟ آپ میں سے پیغمبر کی وہ دعا ہے، لیکن توجہ چاہتا ہوں میں، اب یہ حقائق ہیں تاریخ، اب ان کو نہیں آپ تک پہنچایا گیا تو میں کیا کروں، اور نہیں پہنچاتے جو لوگ خائن ہیں۔ پیغمبر کی دعا ہے، کوہ ابو شبیر پر کھڑے ہوئے نبی دعا کر رہے ہیں، ویسے ہی جیسے جناب موسیٰ نے کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیری من اہلی۔ زبان کی گراہوں کو کھول دے، سینے کو کشادہ کر دے، آواز میں اثر پیدا کر دے، اور میرے اہل سے ایک وزیر بنا دے، میرے اہل سے میرا ایک وزیر بنا دے۔ جو جناب موسیٰ نے کہا انہوں نے نام لے لیا تھا، انہوں نے نام لے لیا، میرے اہل سے وزیر بنا دے۔ یا رسول اللہ اتنا کہہ دینا کافی تھا، وجعل لی وزیری، میرے لیے وزیر بنا دے۔ یہ لفظ اہل کیوں کہا؟ کہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں میں اہل والا وزیر مانگ رہا ہوں، اہلیہ سے جا رہے ہیں، ادھر جبرائیل نازل ہوئے، آپ جائیے یا اس کو بھیجیے جو آپ میں سے ہو۔ اچھا کیا ہوا؟ لیجئے کروفر سے چلے تھے، شاندار واپسی کا انتظام ہو گیا۔ جتنے کروفر سے چلے تھے پیغمبر نے علی کو بلایا، کہ یا علی ایک کام کریں، جائیں ان کو واپس بھیج دیں، ان سے وہ آیتیں لے کر آپ سنا کے آئیں۔ یہ عیب اللہ نے کھولے ہیں کہ بندے چھپائیں؟ اللہ بھی جانتا ہے کہ علی کے علاوہ کوئی سنا نہیں سکتا، رسول بھی جانتے ہیں علی کے علاوہ کوئی سنا نہیں سکتا۔ نہیں، ایسے نہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، تاریخیں جانتی ہیں کہ یہ آیتیں جو سورہ برات کی ہیں یہ علی کے علاوہ کوئی سنا نہیں سکتا۔ سنائے گی تو منہ کی سنائے گا تو منہ کی کھا کے واپس آئے گا۔ خدا بھی جانتا ہے، رسول بھی جانتا ہے۔ آیتوں میں بتوں کی مذمت ہے، اور کہنے لگے بت پرستی حرام ہے، تم غلط ہو، تم مشرک ہو، تو پلٹ کے کوئی کہے گا میاں کل تک ہمارے ساتھ کوئی رضی اللہ کام نہیں آئے گا، کرم اللہ وجہہ کا۔ زندگی جس کی ایک پجارن ہو موت سے وہ ڈر نہیں سکتا، زندگی جس کی ایک پجارن ہو موت سے وہ ڈر نہیں سکتا۔ ارے ساری کائنات ابن ملزم ہو جائے میرا علی کبھی مر نہیں سکتا۔ آپ سمجھے نا، اس میں بتوں کی مذمت ہے۔ اب بتوں کی مذمت کرنے اگر کوئی کھڑا ہو گیا تو پورا کہ میاں آج کل تو ہمارے ساتھ سجدہ کر رہے تھے، یہ لات کو، عزا کو، حبل کو۔ میں کل عرض کر رہا تھا جہاں سے بیچ میں بات رہ گئی، جنگ احد تک پہنچا تھا۔ بدر کے ڈنڈے کھانے کے بعد یہ لوگ جب احد کی تیاری کر رہے تھے تو کیا تھا؟ کیا احد کی تیاری کرنے سے پہلے دعائیں مانگتے ہیں نا سب لوگ، کامیاب ہو جائیں، ادھر ہو جائیں۔ تو سب پہنچ گئے کعبے میں، لات، منات، حبل اور عزا، یہ چار تھے مشہور، چار مشہور بت تھے۔
اچھا ان میں ایک دیوی تھی باقی تین تھے. جب بڑی مار تو کعبے سے نکل بھاگے تھے. لات و عزا کے ہمراہ ہبل بھاگے تھے. جب بڑی مار تو کعبے سے نکل بھاگے تھے. یوں تو تھے اور بھی بہت کچھ بھاگنے والے لیکن آگے ان سب سے وہی تین ڈبل بھاگے تھے. لات منات اور ہبل یہ تین تھے مردوں میں اور ایک عزا صاحبہ تھی جو دیوی تھی وہ فیمیل بت تھا. تو اس کا کیا کام تھا؟ دیکھیے لات کا کام کچھ اور تھا, منات کا کام کچھ اور تھا, ہبل کا کام کچھ اور تھا. عزا کا کام تھا کامیابی دلانے والی دیوی. عزا کامیابی دلانے والی دیوی تھی. اب جب کوئی کامیابی چاہیے ہوتی تھی تو عزا کے پاس آتے تھے, چڑھاوا چڑھاتے تھے, دعا مانگتے تھے. آج سب لوگ آئے اتنے گھبرائے ہوئے تھے. یہ ابو سفیان کے ساتھ میں تھے, سب اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا دیکھو بھائی دعا سے کام نہیں چلے گا. کیا کروں؟ کہا کیری کر کے لے چلو اس کو, عزا کو ساتھ میں لے چلو. اچھا یہ پرانا زمانے سے چلتا چلا آیا ہے. کچھ تبرکات لوگ اپنے لشکر میں رکھتے تھے, یہ جناب موسیٰ کے زمانے سے ہے. کچھ تبرکات رکھتے تھے, ان تبرکات کی برکت سے وہ کامیاب ہوتے. جیسے تابوت سکینہ ہوتا تھا جس کے اندر جو ہے انبیاء کے تبرکات تھے جو لڑنے کے لیے جب آتے تھے میدان میں تو وہ آگے آگے رہتا تھا. ان انبیاء کے تبرکات, وہ ڈنڈا جناب موسیٰ کا, وہ جناب سلیمان کی چٹائی, ان تبرکات کی برکت سے لوگ کامیاب ہو جاتے تھے. تبرکات کسی کو دکھائے نہیں جاتے تھے, خالی وہ صندوق میں رہتے تھے مگر ساتھ میں رہتے تھے. تو اب یہ سب سلسلہ ایک زمانے سے چلتا چلا آتا ہے انسانیت میں. تو انہوں نے کہا ایک کام کرو, احد میں جا رہے ہو نا, تو آج دعا سے کام نہیں چلے گا. وہ بہت زیادہ مضبوط ہیں اور ان میں مضبوطی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ حمزہ اور علی ہیں, ایسے بہادر ہیں. اچھا میں نہیں کہتا ہوں, یہ تو خلیفہ ثانی نے کہا کہ علی کو 12 فضیلتیں ایسی ملی کہ ہم لوگوں نے کسی کو نہیں ملی. ارے تمہیں ملے کیا؟ ملے کیا؟ صلاحیت چاہیے نا, برداشت کر پائیں گے. سلمان و ابو ذر جیسے بھی نہیں بن پائے, برداشت جیسے نہیں بن پائے, آپ برداشت کہاں کر پائیں گے. اور ان میں سے کہا ایک فضیلت اس میں سے ایسی ہے کہ علی اپنے بائیں ہاتھ سے پورے عرب کو مار سکتے ہیں, بائیں ہاتھ سے پورے عرب کو مار سکتے ہیں. یہ انہوں نے اقرار کیا ہے. انہوں نے دیکھے ہیں تو رائے متقیان کے کرنے اور کیسے پیغمبر اسلام کے ساتھ لڑتے تھے. تو اب انہوں نے کہا ان کے ساتھ علی ایک کام کرو, یہ عزا سے دعا مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا, اس کو لے چلو. کاندھے اٹھایا, کیری کیا, لے کے چلے آئے. اچھا ادھر جو مسلمان تھے ان میں سے بہت سارے مسلمان عزا سے دعائیں مانگ چکے تھے. پہلے تو یہی تھے نا, سب مانگ چکے تھے. تو جب انہوں نے عزا کو لا کر احد کے میدان کے بیچوں بیچ رکھ دیا, بیچوں بیچ میں لا کے رکھ دیا اور چلا کے کہا مسلمانوں سنو, ان لنا عزا ولا عزا لکم, ہمارے پاس عزا صاحبہ ہیں, تمہارے پاس عزا نہیں ہے. چلا کے کہا ہمارے پاس عزا ہے, تمہارے پاس عزا نہیں ہے. تو جب کہا تمہارے پاس عزا نہیں ہے تو چلا کے جب کہا تو آواز وہاں پہنچی تو کچھ مسلمانوں کے دلوں میں کھلبلی پیدا ہوئی جو اسلام کے بجائے استسلام لائے تھے. اسلام الگ ہوتا ہے, استسلام الگ ہوتا ہے. اسلام نہیں لگتا, استسلام لائے. جیسے آج ہوتا ہے شاعر اور متشاعر, وہ لوگ جو ہے وہ استسلام لائے تھے, اسلام نہیں لائے تھے, ان کے پاس استسلام تھا. تو وہ لوگ گھبرا گئے. انہوں نے کہا, انہوں نے نبی کی خدمت میں آ کے کہا یا رسول اللہ گڑبڑ ہو گئی. کا کیا غضب ہو گیا؟ کا کیا ہوا؟ ارے کہا وہ تو عزا کو اٹھانا ہے, آج تو ہار پکی, آج ہار پکی, کسی بھی حال میں جیت نہیں سکتے. کا کیوں؟ کا عزا آ گئی ہے بھائی, عزا تو دیوی ہے. اس کا مطلب یہ کہ کچھ فیمیل اکثر جو ہے میدان میں آیا کرتے رہے, وہ بھی علی کے مقابل میں عزا آئی تھی. تو کہا کہ اچھا آج تو ہار پکی,
تو نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا اوزا لے آئے، یہ تو آج لڑائی ہوگی تو جیت جائیں گے لوگ۔ نبی نے کہا اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اوزا ہے، تمہارے پاس اوزا نہیں ہے۔ تم پیغمبر نے کہا اچھا کام کرو، علی کو بلا، کام کرو علی کو بلا۔ اچھا مجھے بتائیں علی کو بلاؤ میں کیا معنی ہوئے؟ یہ جو بتا رہے تھے آ کے، یہی تو بتا رہے تھے کہ مشکل آ گئی۔ مشکل آ گئی ہے تو نبی نے مشکل کے عالم میں کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ خدا سے دعا مانگو، دور کر نماز پڑھو، دعا مانگو۔ ارے زندہ باد یہ نبی کی سنت ہے کہ نہیں؟ یہ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ میں مشکل سے گھبراؤ نہیں، علی کو بلا۔ تو جس کو نبی مشکل کشا سمجھے، اگر ہم اس کو مشکل کشا سمجھیں تو بدعت کیوں ہے، حرام کیوں ہے؟ اچھا علی کو بلا، اس مشکل کا حل ان کے پاس ہے۔ علی گئے، کہتے وہ کیا ہو رہا تھا میدان میں جا کے دیکھنا تو صحیح، یہ نہیں بتایا کیا کرنا ہے، یہ نہیں بتایا کرنا کیا ہے۔ علی کو کہا دیکھنا کیا یہ کیا کریں۔ مولا متقیان گئے، دیکھا میدان میں ایک آدمی کھڑے ہو کر چلا رہا ہے ان لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ تو مولا نے ادھر سے چلا کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے اور تمہارے پاس مولا نہیں ہے۔ ابو سفیان والوں سے کہا ہمارے پاس مولا ہے تمہارے پاس مولا نہیں ہے، تب سے لے کر آج تک ان کے پاس کوئی مولا نہیں ہے۔ اللہ مولانا، ان کے سامنے بدھ کے سامنے اللہ کو کس طرح سے پہچانوایا؟ رب ہے اللہ، خالق ہے اللہ، مالک ہے اللہ، شہید قدیر ہے اللہ، حی ہے اللہ، قیوم ہے اللہ، لیکن لفظ کا استعمال کیا علی نے اللہ مولا، اللہ مولا ہے، اللہ ہمارا مولا ہے۔ تو اللہ کو پہچانوانے کے لیے علی نے جو لفظ استعمال کی ہے وہ مولا کی لفظ، تو اللہ نے کہا تو صحیح علی، اگر تم نے احد میں مجھے مولا کہہ کے پہچانا پیغمبر کو پہچانوانا چاہیے کہ میرے بعد تمہارے امام ہے علی، لیکن نبی کو نہیں، اجازت پروردگار کی طرف سے نہیں تھی کہ دیکھو علی نے جب مجھے پہچانوایا ہے تو لفظ مولا کا استعمال کیا ہے۔ آج آپ بھی کہیں گے تو من کن تو مولا ہی کہیں گے۔ اچھا من کن تو مولا میں جانتے ہیں کتنی بڑی کتنی وسعت ہے، جس کا میں مولا ہوں، جس کا ارے یہ حدیث سبھی پڑھتے بھائی، سب پڑھتے ہیں، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ۔ اچھا مسلمانوں لسٹ بنائیں، 1,24,000 انبیاء کے تو نام آپ کی یاد نہیں ہے۔ 1,24,000 انبیاء کیا کچھ نام ایسے ہیں جو آپ کو ویسے ہی یاد نہیں ہوتے؟ آپ بتائیں 1,24,000 انبیاء میں جو نام آپ کو یاد ہیں، رسول آدم کے مولا ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا نام ہے؟ نوح کے مولا، کیا کہنے ابراہیم کے مولا، موسیٰ کے مولا، عیسیٰ کے مولا۔ 1,24,000 انبیاء کے مولا ہیں کہ نہیں؟ رسول 1,24,000 انبیاء کے مولا ہیں۔ اور نبی نے کہا جس کا میں مولا ہوں،
کوئی مولا نہیں ہے. ہم ہی خوش نصیب ہیں ہمارے پاس مولا ہے, اور بہت خوش نصیب ہے. فخر ہے ہمیں. کیا کہا تھا انہوں نے کہ ہم عزا لائے ہیں, انا لنا عزا. اچھا, عرب کا مزاج بدلا تھوڑی ہے, زمانے بدل گئے, امامے اتر گئے, دوپٹے سر پہ آ گئے, اور اس کے اوپر ڈبل زیرو, لیکن مزاج وہی ہے. کل بھی ڈراتے تھے کہ ہمارے پاس فلاں چیز ہے, ہمارے پاس یہ عزا ہے, ہمارے پاس یہ فلاں ہے. آج بھی ڈراتے ہیں. آج کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لَنَا امریکہ وَلَا امریکہ لَكُمْ. ہمارے پاس امریکہ ہے, تمہارے پاس امریکہ نہیں ہے. آج بھی ڈراتے ہیں, تمہارے پاس امریکہ ہے, تمہارے پاس امریکہ نہیں ہے. ارے میاں, کوئی اور ہوگا جو ڈر جائے گا. اگر تم نے کہا ہمارے پاس امریکہ ہے, تمہارے پاس امریکہ نہیں ہے, تو ہم کہیں گے مہدی و مولانا. دبدبا ہے, وہی سلسلہ ہے. خدا کریم نے کہا انہیں واپس بلاؤ اور اسے بھیجو جو تم میں سے ہو. تو یہ اللہ نے عیب چھپایا ہے کہ کھولا ہے؟ خدا جانتا ہے کہ وہ نہیں سنا سکتے, اس لیے کہ بتوں کی پرستش کر چکے ہیں. وہی سنا سکتا ہے کہ نہ جس نے کبھی بت پوجے ہوں, نہ جس کے باپ دادا نے کبھی پوجے کبھی نہ پوجے ہوں, وہ کر سکتا ہے. اور دونوں کو جب پتا ہے تو پروردگار عالم کے نبی, آپ کو معلوم ہے کہ علی کے علاوہ کوئی سنا نہیں سکتا, تو ان کو بھیجا کیوں, اور بھیج کے واپس کیوں بلایا؟ کہا ہم اگر پہلے ہی علی کو بھیج دیتے تو علی کی اہلیت تو ثابت ہو جاتی, ان کی نااہلی پتہ نہ چلتی. آپ بتانا چاہتے ہیں اہل کون ہے, نااہل کون ہے. آپ سمجھے؟ اچھا, اور دوسری بات سن لیجیے. خندق کی جنگ یاد ہے؟ خندق کی جنگ, بعض لوگ کہتے ہیں خندق نہ پڑھیں. ارے بے وقوف, اگر خیبر و خندق نہ پڑھیں گے تو بہادر بچے نہیں پیدا ہوں بھائی. ہمت کے ساتھ بچے ہاتھوں میں زنجیریں لیے ہوئے اور پیٹ پہ مار رہے ہیں. ایک جگر چاہیے اپنے اپنا خون بہانے کے لیے جگر چاہیے, اور جگر ایسے نہیں ملتا ہے جو خیبر سناؤ, خندق سناؤ, بدر سناؤ, اور یہ سناؤ, یہ بتاؤ کہ جب موقع ملے, جب مشکل پڑے تو علی کو بلاؤ. میں نہیں کہتا, ترما سے پوچھو. جب دربار میں کھڑے ہوئے ترما نے کہا ہے تیرے پاس اگر لشکر رائی کے دانے کے برابر ہے, علی کے پاس ایک شتر برگ ہے جس کا نام مالک اشتر ہے, اس قدر چلا کر, اس قدر بے جگری سے بات کی, تو اس نے کہا ڈرتے نہیں ہو مالک اشتر کا؟ کیوں؟ کہ میرے پاس تلوار ہے, میرے پاس لشکر ہے, تم میرے دربار میں ہو, میں تمہیں قتل کر سکتا ہوں, میں تمہیں مار سکتا ہوں, تم ڈرتے نہیں ہو؟ ترما نے کہا کیوں ڈروں؟ کہا کیوں نہیں ڈرتے؟ کہا مجھے میرے مولا پہ یقین ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا جب میں کوفے سے چلا تھا تو علی نے کہا تھا ترما اگر سینے پر قاتل ہو, گردن پہ تلوار ہو, تب بھی یہ علی کا اعلان پہنچ جاؤں گا. ابو طالب کا وہ بیان کریں گے کہ جنہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہو, جنہوں نے پہاڑوں کو پناہ لی ہو, وہ وقت کیوں سنیں گے؟ ان کو گھبراہٹ ہوگی. ہم خندق بتاتے ہیں, خندق کی جنگ یاد ہے؟ جب کبھی تقریر ہوتی ہے اور میں نہیں سنتا تو کہتے گھبرانا نہیں, ایک تقریر نبی بھی کر چکے ہیں جو سنی نہیں. ایسے بیٹھے تھے گردن جمائے ہوئے, سر جھکائے ہوئے کہ سر میں پرندے بیٹھے ہوں. تاریخ میں یہ لکھا ہے, ہلے کے اڑے. نبی کیا کہہ رہے تھے؟ جاؤ کون جائے گا. کیا نبی دیکھیے مزاج آپ سمجھیے, پیغمبر کی زبان ہے, جن کو خدا نے کہا رحمت للعالمین,
लखनऊ की तहजीब से आप वाकिफ हैं। हमारी बज़्म में अगर किसी को खुदा न खास्ता कुत्ता कह दिया जाए तो गाली है ना, लेकिन वहां नबी की जबान पे ये लफ्ज थे। अरे मुसलमानों तारीख तो पढ़ें, नबी की जबान पे ये लफ्ज थे, मन लिहाजल कल, कौन है जो कुत्ते के मुकाबले में, बाबा जवानों जुमला कहूं, कौन है जो कुत्ते के मुकाबले में जाएगा। बहुत बैठे थे, उस बीवी के बाप भी, उस बीवी के बाप भी, जब अब्बा कुत्ते के मुकाबले में ना जा सके, बेटी शेरे खुदा के जारी हुए लफ्ज हैं, मन लिहाजल कल, कौन है जिस कुत्ते के मुकाबले में जाएगा। नहीं समझे, ये सादिक जबान है जो कहती है वो हो जाता है। ये वो नबी है कि जिसका जानशीन हाथ धोते धोते कहे मोती तो पानी को मोती बना जवाहिर जरो जवाहरात कहे तो जरो जवाहरात बनना पड़े, लाल मोती सफेद मोती, जिसकी जबान में इतना असर हो कि पानी को कह दे मोती तो मोती। अब नबी ने अगर किसी को कुत्ता कह दिया तो ये हमारी आपकी तरह गुस्से की बात नहीं है कि कुछ भी कह दिया किसी को। नबी तक जो है मफरूजात की बात नहीं करते। कौन इस कुत्ते मुकाबले में जाए, या रसूल अल्लाह इतना गुस्सा क्यों आप आलमीन है। तब देखा नहीं उसने हरकत क्या की है, बहुत तवज्जो चाहता हूँ। उसने क्या हरकत की है, क्या रसूल अल्लाह क्या हरकत की है, देखा नहीं उसने नेज़ा मारा है खैमे पे नेज़ा मारा है। का या रसूल अल्लाह क्या मतलब, का ये खैमा खदीजा की दौलत से बना है, खदीजा की दौलत से बना है, खदीजा की दौलत की बेहुरमती की है। नबी ने उसूल कायम कर दिया, माँ की दौलत की बेहुरमती करने वाला नबी की नजर में कुत्ता है, तो बेटी की दौलत छीन खत्म हो रही है। भाई आप तो इस्लाम साबित कर रहे हैं, नबी की नजर में तो वो इंसान ही नहीं है। आप समझे कि नहीं समझे। अच्छा मुझे बताएं, क्या मुशरिक नबी का खलीफा हो सकता है? हो सकता है। किसी मुशरिक को बिठाएंगे खलीफा नबी बनाकर? हम बताते हैं, पैगंबर जब जा रहे थे मेराज में तो तेजी से बढ़े। तेजी से क्यों बढ़े? उनके अंगूठे में चोट लग गई थी। क्यों बढ़े थे? क्योंकि कोई पीछे आ रहा था। तो नबी ने समझा कि कोई मुशरिक आ रहा है। अब कौन था तो ये तो आपने बताया, मुझे क्या पता। नबी ने समझा, क्या समझा? डाउट। नबी को डाउट हुआ कि ये कौन आ रहा पीछे मेरे, मुशरिक आ रहा है। नाम आपने बताया कि कौन सा आप थे वो। बाद में उन्हीं को नबी की मस्जिद में बिठाया ना आपने। अच्छा नबी का डाउट हमारी तरह है क्या? हम आगे जा रहे हैं, पीछे थोड़े हमारे आगे हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन नबी ऐसे नहीं है। नमाज पढ़ा रहे थे नबी, नमाज खत्म हुई, कहा सफे सीधी कर लिया करो, हरकतें मत किया करो, सीधे खड़े हुआ करो। कैसे आप आगे देख रहे थे, पीछे कैसे दिखाई दिया? था मैं नबी हूँ, जैसे आगे देखता हूँ वैसे ही पीछे देखता हूँ। अब अगर नबी किसी पीछे आने वाले को मुशरिक समझे तो ये डाउट नहीं है, यकीन है। मुनाफिक हो सकता है नबी की मसजिद तो बैठने के लायक?
ہو سکتا. آئیے حذیفہ یمانی سے پوچھ لیجئے 12 نام منافقوں کے ہیں, ان میں کسی کو بے چینی نہیں ہوئی, ایک کو ہوئی. حذیفہ میرا نام تو نہیں بتایا, اللہ رسول نے بتایا, نام بتانے کو منع کیا, کہ خدا کی قسم میں بھی منافق تھا. اچھا یہ کہہ رہے نمبر بدلتے رہیے, پہلا نمبر پھر اس کے بعد ہم نے دوسری بات کی, کہا کہ میں منافق ہوں. اچھا منافق خود اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے منافق ہوتا, کیسے خلیفہ ہو سکتا؟ اچھا یہ بتاؤ فاسق ہو سکتا ہے؟ خلیفہ رسول نہیں ہو سکتا نا. ایک جنگ ہوئی ہے, جنگ جمل, اونٹ والی جنگ ہے نا, جنگ جمل کیوں ہوئی؟ علی پر الزام تھا کہ علی نے فلاں خلیفہ کو قتل کیا ہے, یہ الزام تھا. فلاں آپ جانے فلاں فل ان دا بلینک چھوڑ دیتا ہوں میں, وہ ڈیش 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 بیچ میں بھرتے رہیے. کیوں ہوئی تھی یہ لڑائی؟ یہ علی پہ الزام تھا کہ علی نے فلاں کو قتل کیا. اس کے مقابل میں آگے کرتا لیے ہوئے, خون کا کرتا بھرا ہوا لیے چلے جا رہے ہیں, کبھی صفین میں, کبھی یہاں, کبھی وہاں, علی سے لڑنے کے لیے. اچھا 1400 سال سے بحثیں ہو رہی ہیں, ہم کہتے ہیں علی نے نہیں مارا, وہ کہتے ہیں علی نے مارا, ہم کہتے ہیں نہیں مارا, وہ کہتے ہیں علی نے مارا, وہ کہتے ہیں علی نے مارا, ہم کہتے ہیں علی نے نہیں مارا. ہماری انہوں نے مانی نہیں, جب نہیں مانی تو ہم نے نبی کی حدیث پیش کر دی. کہ وہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا یا علی انتا امام البررا و قاتل الفجرا, علی تو نیکوں کا امام ہے, فاجروں کا قاتل ہے. امام البررا, آپ نیکوکاروں کے امام ہیں اور فاجروں کے قاتل ہیں. یہ تو تلوار اتنی سمجھدار ہے کہ نسلیں پہچان لیتی ہے. جو نسلیں پہچان لیتی ہے جس کی تلوار, وہ اصلوں کو بھی پہچانتا ہے. تو اب آپ کہتے رہیے ہم نہیں مانتے, ہم مانتے, آپ کہتے رہیے ہم مان لیتے ہیں. جب آپ بار بار بحث کرتے تو مان لیتے ہیں. بھائی آپ خود ہی اپنی پول پٹی کھول لیں تو میں کیا کروں گا, ہے کہ نہیں؟ تو وہ جنگ خندق کی بات کر رہا تھا. پیغمبر کیا کریں, جمل کی تو ہو گئی, ابھی بعد میں ہوتی رہے گی, اس میں بھی لوگ پریشان ہیں. جب خیبر کی جنگ علی جیت کے آئے تو کیا کہا پتا ہے مفسرین نے کیا کہا؟ کہا اصل میں وہ خیبر کی جو جنگ, اچھا جو 3 دن تک ہفتہ مچی تھی, وہ لوگ جو گئے تھے علم لے کے, کیا یہ لوگ کیا, ہاں وہ جو گئے تھے یہ علم لے کر, کیا ان کو رسول نے علم دیا تھا؟ بھائی اگر کسی کو رسول علم دے تو تھوڑی بات سکتا, رسول علم دے اور میدان سے بھاگ کے چلائی ہو نہیں سکتا. ان کو رسول نے علم نہیں دیا تھا. ابن اساکر نے لکھا ہے کہ جب پیغمبر آئے ہیں میدان خیبر میں تو نبی کے درد شقیقہ جو ہے لاحق ہو گیا تھا. درد شقیقہ آدھے سر کا درد ہوتا ہے. تو نبی 3 دن تک خیمے سے نکلے ہی نہیں, 3 دن تک خیمے سے نکلے ہی نہیں. ادھر بھگدڑ ہو گئی, بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو دیا, چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو دیا, بڑے بھائی نے مجلے بھائی کو دیا, چھوٹے بڑے مجلے سب دوڑ کے چلے آئے, نبی نے نہیں دیا. اور جب تیسرے دن خیمے سے باہر نکلے کا ہوا کیا, کہا یہ تو بھگدڑ ہے, یا مرحب کو دیکھ کے سب بھاگ رہے ہیں. تو نبی نے کہا اچھا کیا ہوا, علم لے کے گئے, سب بھاگ کے چلے آئے. تو نبی نے کہا اچھا تو کل علم میں دوں گا. اب اسے دوں گا جو مرد ہوگا. صلوات پڑھتے محمد, تب سے لے کر آج تک علم مردوں کے ہاتھ میں. مولا متقیان جیت کے آ گئے, اسلام کو فتح مل گئی, تو اب جو ہے کچھ تو ملا نہیں. تو اب لکھ دیا وہاں پر اصل میں کیا تھا, نبی نے جو علم دیا تھا علی کو, تو وہ معجزہ علی کی تلوار کا نہیں ہے. وہ معجزہ یہ ہے کہ نبی نے علم میں ایک بیوی کی چادر باندھی تھی, فلاں بیوی کی چادر باندھی تھی.
ارے میاں فادر سے تو کچھ نہ ہوا. پیغمبر کہہ رہے ہیں جاؤ لڑو. کون ہے جس کتے کے مقابل میں جائے گا؟ تب سر جھکائے بیٹھے ہیں, آپس میں باتیں کر رہے ہیں. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو کونی ماری. کون جائے گا؟ کون جائے گا؟ اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. اچھا جانتے ہیں کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ کہا ہمارے ساتھ تھا رہزنی کے موقع پر. یہی کام تھا ان کا بھائی. رہزنی کرتے کرتے فاطمہ کی جائیداد پر ڈاکہ ڈال دیا. تو جب تھے ہم لوگ تو اس نے اونٹ کے بچے کو سپر بنا لیا تھا. بکری اونٹ اسی میں پھنسے ہوئے نا. پہاڑ پہ چلے گئے تو ایسے پھدک رہے تھے جیسے پہاڑی بکری. ارے کم سے کم کوئی شیر یا ہرن کی ارے سب اپنی اوقات بتا کے گئے ہیں. مسلمانوں کہاں تک آپ سنبھالیں گے؟ ایک سلام کہتے محمد والے محمد. کون جائے گا؟ اسے اونٹ کے بچے کو سپر بنا لیا. اونٹ کے بچے کو. اچھا یہ ہمت بڑھا رہے ہیں کہ بس کر رہے ہیں؟ اگر کوئی جانا بھی چاہے تو بیچارہ گھبرا کے بیٹھ جائے. اچھا علی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں. تو نبی نے کہا بیٹھ جاؤ. تو جیسے علی بیٹھے تو کہا دیکھا اپنا کھڑا ہوا تو کہا بیٹھ جاؤ. اور ہم سے کہتے ہیں جاؤ تو پھر جاؤ. کوئی نہیں اٹھا. پھر دوبارہ نبی نے کہا کون ہے جو کتے کے مقابل میں جائے گا؟ پھر یہی کہا. پھر علی کھڑے ہوئے کہ رسول اللہ میں. پھر بٹھا دے گا. اچھا دیکھا نبی کا پر پرایا دیکھا. نبی کے اپنے پرائے کو سمجھا آپ نے. علی ان کی بیٹی کے شوہر ہیں, ہم کسی کے شوہر ہی نہیں. ہم جائیں مرنے کے لیے علی کو بٹھا دیتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں جاؤ تو کچھ جاؤ. اور جب کوئی نہیں اٹھا تو تیسری بار پھر علی اٹھے. تو اب نبی نے کیا کیا؟ اپنے سر کا ماما اتار کے علی کے سر پر. یہ اب ماما نہیں رکھ رہے ہیں, یہ رسالت امامت کی تاجوشی کر رہے ہیں. اپنے دوست سے رضا اتاری اور پیغمبر نے علی کے دوست پہ ڈال دیا. یہ رضا نہیں پہنا رہے ہیں, یہ رسالت کی ذمہ داریاں امامت کے کاندھے پر ہیں. اور اس کے بعد سینے سے سینہ ملایا. کتنے سینوں پہ سانپ لوٹ دیا. میں پوچھوں یا رسول اللہ بار بار علی کو بٹھا رہے تھے, اگر واقعی علی بیٹھ جاتے تو کیا ہوتا خندق میں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے علی نے ان کی طرح رسالت کو نہیں سمجھا. علی کی ذمہ داری بھی جانتے, رسالت کی اہمیت بھی جانتے ہیں, اور اپنے ذمہ داری اور منصب کو علی کے حوالے کیا. اور اس کے بعد کہا علی جاؤ. جب علی چلنے لگے تو نبی نے کیا فرمایا؟ وہ حدیث سب کو یاد ہے, برد الایمان کلے الی کفر کلے. آج کل ایمان, آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا. اب اگر کوئی اپنے کو مومن کہے گا تو پتہ لگانا پڑے گا اس کا رشتہ علی سے ہے کہ نہیں. ایمان کہیں نہیں, وہ ٹوٹل ایمان علی ہے. جب تک وہاں سے رشتہ نہ ہو ایمان نہیں ملے گا. پیشانی کس ڈالیے, آپ چٹائیاں کس ڈالیے, سجدگاہ تو آپ کس نہیں سکتے کیونکہ اس پہ تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے. وہ کربلا کی ہے, وہ کربلا کی مٹی ہر پاک کو ملتی ہے. پاک تینت ہو, پاک سیرت ہو, پاک نسل ہو, لہو پاک ہو, یہ پہچان ہے. آپ پیشانی کی ڈالیے. اگر آپ کا رشتہ علی سے نہیں ملتا تو آپ مومن نہیں ہیں. میں نہیں کہتا, نبی نے کہا کل ایمان, ٹوٹل ایمان, کل ایمان. آپ اللہ اللہ کرتے رہیے, رسول اللہ کہتے رہیے, کچھ بھی نہیں ہونے والا جب تک کہ آپ علی علی نہیں کہیں گے. کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے. ٹوٹل ایمان ادھر سمٹ آیا, ٹوٹل کفر ادھر سمٹ آیا. کیوں سمٹ آیا؟ اس لیے کہ اس جنگ کا نام ہے جنگ احزاب. احزاب حزب کی جمع ہے. حزب لشکر کو کہتے ہیں, پارٹی کو کہتے ہیں. تو آل پارٹیز جنگ تھی.
ادھر ساری پارٹیاں جمع ہو گئی، یہودی، عیسائی، مشرک، منافق، انہوں نے اپنا نمائندہ چنا عمر ابن عبدالعزیز کو، تو وہ کل کفر ہو گیا، ٹوٹل کفر وہاں جمع ہے، ٹوٹل ایمان یہاں جمع ہے۔ تو پروردگار عالم کے نبی تو سیدھی بات ہے، ارے ٹوٹل کفر کے مقابل میں ٹوٹل ایمان ہی جائے گا، چھوٹے موٹے مومن مسلمان کل کفر کے مقابل میں کل ایمان جا رہا اور اس کے بعد جب چند قدم آگے بڑھے تو نبی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج توجہ چاہتا ہوں، آج جو سب سے پہلے مجھے علی کی فتح کی خبر دے گا میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اچھا بغیر لڑے جنت مل رہی کہ نہیں؟ تو بغیر ہلدی لگے رنگ چھپا ہو رہا ہے، ہلدی مشکری کے بغیر۔ تو اب آپ سچویشن سمجھیے، خیمہ لگا ہوا ہے، مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان وہی استسلام والے، مسلمان تو کم تھے، استسلام زیادہ تھے۔ نبی نے کہا آج جو علی کی فتح کی خبر سب سے پہلے لائے گا جنت اس کی۔ تب کوئی رکا خیر؟ اچھا بھاگنے میں تو پہلے سے ارے بھیا بھاگنے میں بہت ماہر تھے۔ میں جب بریلی میں پڑھتا تھا تو میرا ایک دوست ہے، وہ تھوڑا سا وہ رننگ میں ریس میں جو ہے وہ بھاگ لیتا تھا۔ تو ایک دن وہ دوڑا تو بیچارہ دوسرے تیسرے نمبر پہ آیا، کہلے مولانا صاحب ہم اتنا بھاگے پھر بھی دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ آئے۔ میں نے کہا بھاگے تھے تو کیا کہہ کے بھاگے تھے؟ جیسے بھاگے تو میں نے کہا یا علی مدد۔ میں نے کہا بے وقوف ہے آپ، علی کا نام لے کے میدان سے بھاگ سکتے ہیں بھلا؟ یا علی کہہ کے آپ کہاں بھاگیں گے؟ تیسرے نمبر پہ آ گئے، وہی بڑی بات ہے، ورنہ آپ کو لاسٹ نمبر پہ۔ بھائی علی کا نام لے کے بھاگنے کی کیا بات ہے، وہاں تو جمنے کی بات ہوتی ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ میں نے کہا نسخہ بتاتا ہوں، آئندہ جب ریس ہو تو خدا کا نام لینا، کسی کا نام لیا اور بعد فرسٹ نمبر پہ ہے۔ اب کسی جو ہے فلم دا بلین سے آپ ڈال دیجیے وہاں پہ نام، مجھے نہیں پتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں میں خیمے میں کوئی رکا، کوئی نہیں رکا۔ اچھا یہ عیب ظاہر ہو رہے ہیں کہ چھپ رہے ہیں؟ بھائی اگر چھپ رہے ہیں تو چھپائیے نا، ورنہ آپ کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ آپ کا مشورہ مجھے نہیں چاہیے۔ سب کے سب خیمے سے باہر نکلے، بھاگ گئے۔ اچھا پہاڑوں کو بیٹھے ہوئے علی کی جنگ دیکھ رہے ہیں، ایسے تو علی گوارا نہیں ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں تلوار کدھر چل رہی ہے، علی کے قدم کہاں جا رہے ہیں، کوئی اس پہاڑ پہ بیٹھا ہے، کوئی اس پہاڑ پہ بیٹھا ہے۔ پہاڑوں پہ چڑھنے کی پریکٹس ہے سب بیٹھے ہوئے اور سب کی تمنا یہ ہے کہ آج جنت لینا ہی لینا ہے کسی حال میں۔ اچھا پورا خیمہ خالی ہو گیا، حضرت سلمان نہیں ہے، سلمان فارسی بیٹھے رہے۔ رسول نے کہا آپ نہیں گئے، آپ کو جنت نہیں چاہیے، کہا بیوقوف ہے، جنت ان کو کیا پتا کہاں ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن ابی کا نام سنا؟ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا۔ کون تھا؟ منافقوں کا سردار۔ نماز پڑھ رہا تھا، رسول نے کہا عبداللہ ادھر آؤ، مسجد نبوی میں، کہ ادھر آؤ۔ وہ نماز پڑھتا رہا، نماز تمام کی، اس کے بعد سلام کیا، رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا تھا؟ تب بلایا تھا، کوئی کام ہے؟ کام ختم ہو گیا، تب نہیں آیا۔ کل نماز پڑھ رہا تھا، کہا مجھے پتا ہے، میں نے دیکھا تھا، میں نے دیکھا تو نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا کیسے نماز توڑ کے نہیں آیا؟ اب آیا تھا، کام ختم ہو گیا، چلا گیا۔ دوسرے دن مسجد میں عبداللہ بیٹھا ہوا تھا، جناب سلمان فارسی نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول نے آواز دی سلمان ادھر آؤ۔ ہم شروع کر کے یا کا نام دو، یا کا نستعین پہ تھے۔ رسول نے کہا ادھر آؤ، وہیں پہ چھوڑا چلے گئے۔ رسول اللہ کیا کام ہے؟ کہا پانی پلا دو، پانی پلایا، چلے گئے، پھر مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی دیکھتا آپ کیا کریں گے، اقامت کہیں گے، پھر سے شروع کر، نہیں وہیں سے شروع ہو گئے۔
حسین ہو کے پہنچا، ارے سلمان یہ کیا کیا؟ بیچ میں نماز چھوڑ کے رسول کے پاس گئے، پھر آگے پھر جو ہے نماز شروع کر دی. کنٹینیو کیسے ہو سکتی ہے؟ بے وقوف، تجھے پتہ نہیں نماز رسول کی اطاعت کا بیٹھے ہیں. اچھا وہ چلے گئے، مولا متقیان نے جنگ شروع کی. بہت لمبی بات ہو جائے گی. سب سے پہلے تعارف کرایا. اب دیکھیے ایک ہوتا ہے ہمارے عرب میں، عرب کی تاریخ جو پڑھیں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا، کربلا کی تاریخ پڑھیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا، جناب اون، جناب محمد، امام حسن کے بیٹے، جناب مسلم کے بیٹے ابراہیم، محمد، سب یہ لوگ سب لوگ جو میدان میں آئے ہیں تو یہ کیا کرتے تھے؟ رج پڑھتے تھے. رج پڑھا جاتا ہے؟ نہیں پڑھا جاتا. رج کی کیا معنی ہوتے ہیں؟ اپنا تعارف کرانا. میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرا باپ وہ ہے، میرا دادا وہ ہے. اسے کہتے ہیں رج. اسے کیا کہتے ہیں؟ رجس پڑھا جاتا ہے. تو یہ رجس پڑھا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے پڑھا ہے. علی نے ساری جنگوں میں رج پڑھا ہے، جتنی جنگیں علی نے لڑی ہیں. میرے باپ کا نام یہ ہے، میرے دادا کا نام یہ ہے، میں فلاں خاندان سے ہوں، میرے باپ یہ ہیں، میرے دادا یہ ہیں. اچھا آپ جن بہادروں کا نام لیتے ہیں ان کا کوئی رج بتائیے. کہیں کسی جنگ میں پڑھا ہو کہ ہمارے باپ یہ ہیں، ہمارے دادا یہ ہیں، ارے آپ کو خود ہی پتا نہیں جاؤ گے. اتنا کنفیوژن تھا کہ خود ہی پریشان ہے کہ نانا کون ہے، ماموں کون ہے، دادا کون ہے. ایک ہی آدمی نانا بھی ہے، ماموں بھی ہے. دو جنگیں مولا متقیان کی، خیبر کی اور ایک خندق کی. خیبر میں جب اپنا تعارف کرایا تو کیا کہا؟ اس نے کیا کہا؟ انا الذی سمتنی امی مرحبا. مولا نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدر. یہ ایک مصرع ہے، ایک مصرع ہے. دوسرا مصرع بھی ہے، اس کے بعد دوسرا مصرع بھی ہے. انا الذی سمتنی امی حیدر زرغم آجام لیست قصورا. میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. میں ایسا شیر ہوں کہ اپنے شکار کو سامنے آتے چھوڑتا نہیں. اب یہ تصورہ پہ ہم کسی دن آپ سے گفتگو کریں گے، جب کوئی بات ہوگی تو میں یاد دلائیے گا. قرآن میں آیا ہے، سورہ مدثر میں قصورہ کا لفظ آیا ہے. کہا کہ میں ایسا شیر ہوں جنگلوں کا کہ جو اپنے شکار کو کبھی چھوڑتا نہیں، جکڑ لیتا ہوں. تو جب امام نے کہا ماں کا نام لیا کہ نہیں لیا؟ اچھا ماں کا نام لیا، خیبر والوں نے ماں کا نام لیا اور اس کے بعد بھاگے، بھاگ کے خیبر کا دروازہ بند کیا. تو مولا نے کہا اے خیبریو، میرے ماں کا نام لے کے دروازہ بند کرنے کا فائدہ نہیں ہے. ارے میری ماں کو تو حرم کی دیوار میں روک. کیا کہا تو اس نے؟ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. مولا نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. بات کا ہے کہ شجاعت کی، بہادری کی، اور شجاعت ورثہ مادری ہوتی ہے، ماں کی طرف سے ورثہ ملتا ہے. مولا نے کہا عقیل پہ ایک ایسا خاندان تلاش کرو جہاں میں شادی کروں، بہادر بچہ پیدا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شجاعت جو ہے، بہادری جو ہے، وہ ماں کی طرف سے آتی ہے. جہاں بہادری کی بات تھی، شجاعت کی بات تھی، وہ پر شجاعت پہ کہہ رہا تھا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا. تو مولا نے اپنی ماں کا نام لیا، ماں سے تعارف کرایا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. اب یہاں خندق میں جب بات آئی تو سامنے والا کیا کہہ رہا تھا؟ سامنے والا اپنے باپ کا نام لے رہا تھا. علی نے اپنے باپ کا نام لیا، میرے باپ کا نام ابو طالب ہے. نہیں سمجھا؟ میرے باپ کا نام ابو طالب ہے. پیغمبر کی حدیث یاد ہے، برزل ایمان و کلے الی کفر کلے. آج کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے. جہاں شجاعت کی بات کی، ماں کے نام اب جو ہے اب کہہ رہے میرے باپ کا نام ہاں ابو طالب ہے. سامنے سے کچھ نہیں جواب آتا، کہ کچھ تو کہے. اگر باپ میں کوئی خامی ہوتی تو لوگ نام چھپاتے ہیں. علی تو ہر جنگ میں بتا رہے ہیں میرا باپ ابو طالب ہے. تم اپنے باپ کا نام چھپاؤ، علی کیوں چھپائے؟ اچھا جنگ شروع ہوئی. اب یہ دیکھ رہے ہیں علی لڑتے نہیں ہیں. اچھا لڑائی شروع ہوئی تو اب جانتے وہ لڑائی پر نبی نہیں پڑھنا ہے. جب دھول اڑی، اندھیرا ہوا تو علی تو دکھائی نہیں دیے.
اب لوگ کان لگائے ہوئے کہ ہوتا کیا ہے. مولا کا طریقہ یہ تھا کہ جب دشمن کو مارتے تھے تکبیر کی آواز بلند کرتے تھے. بہت ساری باتیں ہیں, تکبیر کی آواز بلند کرتے تھے. علی نے تکبیر کی آواز بلند کی, مسلمان سمجھے, دیکھا نہیں, سمجھ گئے کہ علی نے مار دیا. اچھا خالی آواز تکبیر پر سمجھ گئے کہ علی نے مار دیا, دیکھا نہیں. بغیر آنکھوں دیکھے ہوئے علی کی تکبیر سن کر لوگ علی کو کامیاب سمجھ کر بھاگے. اب جو پہاڑ پہ تھے وہ سب وہاں سے اترے. اب بتائیں جتنی تیزی سے ادھر سے بھاگے تھے اس سے ڈبل تیزی سے ادھر سے بھاگے. سچویشن میں ملاحظہ فرمائیں, جو آگے جا رہا تھا اس کو پکڑ کے پیچھے کر رہے تھے, خود آگے جا رہے تھے, ایک دوسرے کو دھکا دے کے دوڑ رہے تھے. اور جب سب کو دوڑتے ہوئے دیکھا تو سلمان نے کہا رسول اللہ مبارک ہو, علی جیت گئے. مبارک ہو تو نبی نے کہا پرانی خبر ہو گئی, لے گئے سلمان جنت لے گئے. کہ سلمان کیسے لے گئے؟ ارے کہا بے وقوف وہ جنت بھگدڑ سے نہیں ملتی, دار سے ملتی ہے. صلوات محمد وآل محمد. جب ہم اگر کسی کے ساتھ ہیں, ہم اگر کسی کے پیچھے ہیں, ہم اگر کسی کو امام مان رہے ہیں تو پیغمبر کے کہنے پہ مان رہے ہیں. نبی کو ہم نے نبی مانا ہے خدا کے کہنے پر, علی کو ہم نے علی مانا ہے نبی کے بتانے پر. اور نبی نے جس کو علی بنا دیا, بلند کر دیا, اونچا کر دیا, اب جو پہلے سے اونچا ہے اس کو کون نیچا کر سکتا ہے؟ اب اس کو بڑھانے کی کیا بات آتی ہے؟ اگر ہم علی کا نام لیں تو کس کا نام لیں؟ آپ بتائیں بھائی, نام ایسا لو کہ جس کو لینے سے دل میں جو ہے ایک دم جذبہ پیدا ہو, بلبلہ پیدا ہو, فخر ہو. بچوں کے نام رکھے تو ایسے نام رکھے کہ جب لیا جائے تو بچوں کو فخر ہو کہ میرا نام یہ ہے. ایسا نام نہ ہو کہ گردن جھک جائے, کچھ کیا ہی نہیں زندگی میں. کسی کا نام لے کے اگر کوئی گردن جھکنے کی بات آ جائے تو پھر وہ نام رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا کہنا, پھر میں وہ نام کیوں لوں گا بھائی؟ میں تو نام اسی کا لوں گا کہ جس کے نام سے فخر سے جو ہے سینہ چوڑا ہو جائے, جس کے نام سے فخر سے سینہ چوڑا ہو جائے. اچھا میں نے کب کہا کہ علی خدا نے؟ کبھی کہا؟ آپ نے بھی نہیں کہا, کبھی نہیں کہا نا. لیکن خدا تو کہتا ہے میں علی ہوں. وہ کہتا ہے میں علی ہوں. اب اس کی مسئلہ ہے, وہ جانے. انہوں نے تو ہمارے ساتھی نے سجدے کر کے بتا دیا کہ تو سجدے کے لائق. تمہارا ہی عالم کہہ رہا تھا کہ علی میں اور فلاں میں فرق یہ ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے تو کافر کہلائے, علی نماز نہ پڑھے تو خدا ہو جائے. کی شکایت ہے. ارے کہا مجھ سے سب سے بڑا میرے اوپر ظلم یہ ہے کہ مجھے ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا گیا جن کا میرا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے بھائی. ان کے برابر میں ان کے ساتھ جو ہے ہمارا تقابل کیا جا رہا ہے. ان کا کیا تقابل ہے؟ ان کا کوئی تقابل نہیں. علی کا تقابل اگر ہوگا آدم سے ہوگا, نوح سے ہوگا, ابراہیم سے ہوگا, موسیٰ سے ہوگا. عصمت کا تقابل عصمت سے ہوگا, معصوم کا تقابل معصوم سے ہوگا. اگر اور زیادہ بلندی پہ جائیں گے تو علی کا تقابل فاطمہ سے ہوگا. جناب زہرا کے پیغمبر کی حدیث ہے نا کہ اگر زہرا کے لیے اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی نہ ہو. اور زہرا عصمت کبریٰ ہے. عصمت کبریٰ کے معنی یہ ہے کہ باقی امام تو صلبوں میں ہوتے ہوئے آئے ہیں, یہ صلبوں کی محتاج نہیں رہی. اس کو ڈائریکٹ پروردگار نے بھیجا ہے, نبی آؤ کوثر لے جاؤ, زہرا لے جاؤ. اور جب پہنچے ہیں ٹھٹک کے کھڑے ہو گئے. ایک پھل کا پیڑ تھا اور ایک ہی پھل لگا تھا. جبرائیل کیا ہوا اس کے سامنے میں ٹھٹک گیا ہوں, یہ کیسا پھل ہے؟ توڑیے کھا لیجیے, اس میں آپ کی بیٹی کا نور ہے, توڑیے اور کھا لیجیے. جبرائیل کیوں زحمت دے رہے ہیں, توڑ کے دے دیجیے. جبرائیل نے کہا کیا بات کرتے ہیں, فاطمہ اتنی پاکیزہ ہے کہ جبرائیل جیسا ملک بھی حاصل ہے. جبرائیل کی ہمت نہیں ہے کہ نور فاطمہ میں ہاتھ لگائے. جانتے ہیں وہاں جہاں جبرائیل رک گئے تھے آسمان پر, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے حصارے چادر عصمت فاطمہ تھا, اس لیے نہیں جا سکتے. اور یہ چلے آئے فاطمہ زہرا کا رشتہ لینے کے لیے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. وہ ستارہ جو اتر رہا ہے جس کے دروازے پہ آئے گا اسی سے ہوگا رشتہ. اب بتائیں پوری رات ستارے کا انتظار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟
نہیں سمجھے آپ؟ آج تو یہ لائٹ وائٹ ہے، اس زمانے میں تو لائٹ نہیں تھی. اب دیوالی میں جانتے ہیں، دیکھتے دیے کیسے جلاتے تو کہ لکشمی ہمارے گھر اتر جائے. مدینے کی چھت پر لالٹین لیے بیٹھے کہ ستارہ جو ہے اترے گا اترے گا اترے گا اترے گا. پوری رات اصحاب نے ستارے کا انتظار کیا ہے. ارے وہ انتظار ستارے کریں تو بدعت نہیں ہے، اور ہم اگر قمر زہرا کا انتظار کریں تو بدعت نہیں ہے. ستارہ بھی اتنا چالاک ہے، ڈائریکٹ نہیں گرا. اگر ڈائریکٹ اتر جاتا تو لوگ کہتے ہیں ڈوب کے گرا ہے. اس نے پورا مدینے کا طواف کیا تب اترا. اے میاں اترا آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں. بھیجا گیا میں بھیجا گیا. ان کی چوکھٹ عرش سے اونچی، ان کا اگر کعبے سے سوا. عرش کا مجمع فرش پہ آ کر سارے جہاں سے کہتا ہے زہرا درے زہرا پہ آیا. جانے لگا تو یہ کہہ کر میری منزل عرش ہے لیکن نور یہیں سے ملتا. صبح کے وقت جو ہے دوسرے کلر کا نور ہے، مغرب کے وقت دوسرے کلر کا نور ہے. صبح ہی پھر دوڑتے ہوئے آئے رسول اللہ پورا مدینہ وائٹ ہو رہا ہے، سفید ہو رہا ہے، یہ کیسا نور ہے؟ کہ میری بیٹی مسلم. یہ کرامتیں دیکھی ہیں، یہ معجزے دیکھے ہیں. اب میں تو نہیں کہتا، کبھی کبھی کہنا پڑتا ہے بتانے کے لیے کہ کلمہ گو تو تھے لیکن وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں جو فاطمہ کے دشمن ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کبھی ہم تو صحابیوں کی جو ہمارے یہاں جو تعریف ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی صحابی کو برا کہے وہ شیعہ نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے. سمجھے آپ؟ گھبرائیے گا نہیں. اگر کوئی صحابی کو برا کہے وہ مسلمان، ہم اسے نہیں سمجھتے. اگر کسی صحابی کو کوئی برا کہے تو ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے، اور اسے ہم انسان بھی نہیں سمجھتے جو دشمن اہل بیت کو صحابی سمجھتے. یہ کہاں سے ہو گئے؟ ستارے ہیں. اب ستارے کہاں گئے؟ کہاں گئے ستارے؟ سارے ستارے ہیں. ستارے ہیں، کوئی ستارے ہیں تو کیا ہوا؟ سورج جب چمکے گا تو ستارے غائب ہو جائیں گے. ستاروں نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کو جو ہے ستاروں نے جو ہے خود ہی مولا کا قول ہے تو ایسا ہمیں قریش میں پڑھیے، ایمان کو انہوں نے کفر سے بدل دیا. قرید کو، بھگائے ہوئے کو، جس کو رسول نے شہر بدر کر دیا تھا واپس بلا لیا، داماد بنا لیا. داماد تو کم سے کم ان کے داماد ایسے ہوتے ہیں نا. رسول کے بھگائے ہوئے جن کے داماد ہیں وہ کہاں کا مسلمان ہے بھائی؟ اور باغ فتح اس کو دے دیا. قرید کو، بھگائے ہوئے کو بلا لیا، اور جو مومن تھا اسے شہر بدر کر دیا. کیا کیا ابو ذر غفاری کو؟ کتنا بڑا حق بیان کرنے والا تھا، تصدیق کرنے والا تھا، بات نکال دیا. اصحاب پہ جو ہے انہوں نے ظلم کیا ہے. اور سب سے بڑا ظلم بی بی فاطمہ. زہرا ناراض گئی ہیں. جب کوئی کہتا ہے کہ آپ یہ مت کہیں یہ مت کہیں، فلاں صاحب تو معافی مانگ لیے تھے. ارے میاں جب کچھ کیا ہی نہیں تھا تو معافی کیوں مانگی؟ معافی مانگی اس کا مطلب کچھ کیا تھا. جب گئے تھے تو بی بی نے دیوار کی طرف نکل لیا، جواب سلام نہیں دیا. زہرا مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے کہاں؟ مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے. جو زہرا کا قاتل ہو مسلمان نہیں. پیغمبر پہلے ہی کہہ کے گئے تھے میری بیٹی سب سے پہلے مجھ سے ملے گی، اس حالت میں ملے گی کہ محزون ہوگی، غمگین ہوگی، روتی ہوئی ہوگی، زخمی ہوگی. اور ایک زخم نہیں تھا، پہلو پہ شکستہ پوش پہ درے کا زخم تھا، اور تماچے کا زخم تھا. نہیں مارا. میں تو سمجھتا ہوں میرے مولا نے کیسے زخم کیا ہے. فاطمہ زہرا نے اپنے زخم کو علی کو بتایا بھی نہیں، مجھے درد ہوتا ہے. کبھی فاطمہ نے کہا علی میرا درد ہوتا ہے. ایک بار ایک ذاکر نے مصائب پڑھے
اور جناب سیدہ کے بارے میں یہ پڑھا کہ ان کی پہلو شکستہ ہو گیا تھا، پسلیاں ٹوٹ گئی تھی اور 3 مہینے تک زندہ رہی، اس کے بعد دنیا سے گئی۔ تو ایک مرتبہ وہ ذاکر پڑھ کے خاموش ہو گیا، ایک شخص کرسی میں بیٹھا ہوا وہ رو رہا تھا، انہوں نے جا کے پوچھا بھائی آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ تو مولانا صاحب کیا آپ نے پڑھا ہے؟ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ کہاں؟ کہ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں گا، کون کا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر۔ مولانا مجھے پتا ہے اگر کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو جب ہلے گا تو درد ہوگا، پیر ٹوٹ جائے تو جب ہلے گا تو درد ہوگا، لیکن اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے تو جب صاف ہلے گا تو درد ہوگا۔ میں جانتا ہوں فاطمہ نے کیسے سانسیں لی ہوں، نمازیں کیسے پڑھی ہوں، میں یہی کہہ کے فاطمہ خاموش ہو گئی۔ باپا اتنی مصیبتیں پڑی میں سرکار کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ جانے کو وقت آیا، علی کو بلایا، علی ادھر آؤ، دیکھو ہمارے بچوں کا خیال رکھنا، میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا، کچھ لوگوں کو میرے جنازے میں آنے نہ دینا، اور دیکھو علی یاد رکھنا میرے پاس آنے والے میرے بچوں کو میرا سلام کہہ دینا، وہ جو میری عزاداری کرنے والے ہیں، وہ جو میری مجلس کرنے والے ہیں، ان کو آنے والے کو میرا سلام کہہ دینا۔ علی جاؤ بچوں کو لے کے جاؤ۔ فاطمہ نے بچوں کو بھیج دیا، حجرے عبادت میں چلی گئی۔ جب تک تسبیح کے دانوں کی آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، اور جب آواز بند ہو جائے سمجھنا فاطمہ بابا سے جا ملی ہے۔ کچھ دیر کے بعد اسما نے سنا آواز نہیں آ رہی ہے، تڑپ کے حجرے میں گئی، دیکھا فاطمہ کی آنکھیں بند ہیں، قدموں پر سر رکھ دیا، چیخ مار کے رونا چاہا، جیسے رونا چاہا اتنے میں دروازے پہ دق الباب ہوا۔ فاطمہ نے وصیت کی نا اسما سب سے پہلے بچوں کو کھانا کھلانا، فاطمہ کے ملت کی خبر دینا۔ اسما نے اپنے گریے کو ضبط کر لیا، نہیں معلوم کیسے ضبط کیا، مجھے نہیں پتا، یہ اہل بیت کا انداز ہے، ان کے گھرانے کے لوگوں کا انداز ہے۔ گریے کو ضبط کیا، آئے ہوئے آنسوؤں کو پی گئی، اور جو باہر نکل آئے تو انہیں اپنے پگڑوں سے پوچھا اور دروازہ کھول دیا۔ حسنین کھیلتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، اسما نے کھانا سامنے رکھا، حسنین نے دیکھا اسما کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کیا کبھی دیکھا ہے ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ نہیں، کہا ہماری ماں آئے گی تو کھانا کھائیں گے۔ اسما نے کہا ماں حجرے میں ہے، اب بچے حجرے میں داخل ہوئے، اماں آواز میں جواب آیا، حسنین نے قدموں پر سر رکھا، اپنا ماما اتار کے پھینک دیا۔ میری مادر گرامی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، علی گھر میں داخل ہوئے، بس میں پہنچوں گا آپ کی زحمت کو تمام کرنے کے لیے فکرہ کہہ دوں۔ علی گھر میں داخل ہوئے، جناب زہرا کی وصیت کے مطابق جنازہ تیار ہونے لگا، چند لوگ تھے رات کی تاریکی میں علی کے ساتھ تھے، مولا نہلاتے نہلاتے رو پڑے کہ آواز باہر پہنچ گئی، جب باہر آئے تو جناب ابو ذر نے اور جناب عمار نے ہاتھ جوڑ دیے، مولا اتنا چیخ مار کے کیوں رو ہے؟ ارے کلوار کیا پوچھتے ہو؟ جب میرا ہاتھ پہ ہوئے فاطمہ میرے ساتھ سنا، ارے میرا محسن نبی کی امانت ہے۔ بس عزیزو تھوڑی دیر کے بعد جنازہ تیار ہوا، علی نے بچوں کو بلایا، رسم ہے آؤ خدا حافظ کہو، آئی کیا خدا حافظ کہہ کے چلی گئی، کریموں نے خدا حافظ کہہ دیا، جناب کلثوم نے خدا حافظ کہہ دیا، جناب زینب نے خدا حافظ کہہ دیا۔ جب حسنین کی باری آئی کہا اما آج ہم خود خدا حافظ نہیں کہیں گے، آپ اپنے سینے سے لگا لیجیے اور اس کے بعد آپ خود خدا حافظ کہیے، جب تک نہ بلائیں گے میں نہیں آؤں۔ اتنا کہنا تھا، مولا کہتے ہیں میں نے ایک آہ سرد سنی، ایک آہ نکلی، اور پیغمبر کی بیٹی کی تو ہے جنازے کو حرکت ہوئی، اور اس کے بعد بندے کفن ٹوٹ گئے، ہاتھ تو نمودار ہوئے، آجا میرے لال حسین، حسین نے باقی سینے پر سر رکھ دیا، رونے لگے۔ ابھی جب میں شروع ہی کیا تھا کہ ملایا اللہ میں بحران ہوا، آواز آئی علی حسین کو ماں سے جدا کر لو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ علی آگے بڑھے، بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، پیار سے ماں سے جدا کیا۔ ہوتا یہی ہے جب کسی بارش کو جدا کیا جاتا ہے تو پیار سے مگر ہائے سلام سینے سے ساتھ کو توجہ
نگاہ چاردہ معصومین کے وسیلے سے ہماری عزت عطا قبول فرما جن مجلس تمنا کو پورا فرما جو پریشانیاں پریشانی کو دور فرما دین کے بندوں کو عطا فرما ایمان و شفاء کاملہ سے اجر عنایت فرما مرحومین پہ بھی رحمت نازل فرما جہاں جہاں مومن و مومنات رہتے ہیں ان سب کی حفاظت فرما مظلومیت جناب زہرا کا واسطہ مظلوموں کی حفاظت فرما ظالمین کو نیست و نابود فرما جو وزارت کی تمنا رکھ ان کی تمنائیں پوری فرما جو وزارت کے راستے مسدود ہیں ان کو پروردگار باز فرما وہاں جانے کے اسباب فراہم فرما پروردگار ہمارے زمانے کے امام کو ظہور کی اجازت عنایت فرما اور منصار میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم سورہ فاتحہ پڑھ دیں اللهم صل على محمد وآل محمد